السلام علیکم ناظرین، پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں علی حیدر۔ ناظرین، ایم کیو ایم پر آئے دن جو الزامات لگتے رہتے ہیں اس کا وہ مختلف ٹی وی پروگرامز پر آ کر مختلف فورمز پر آ کر جواب بھی دیتے رہتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں جب وسیم اختر صاحب کو ایک خاص الزام کے تحت جب ان کو گرفتار کیا گیا، ان کی ضمانت مسترد ہوئی، تو اس کے بعد ایک اور نیا پینڈورا باکس کھلا۔ وہ تھا 12 مئی 2007 کے اس افسوسناک سانحے کا۔ اس پر بھی کنٹروورسی آ گئی جناب۔ جو جے آئی ٹی بنائی گئی، ایک بڑی ہی عجیب قسم کی جے آئی ٹی جو ہے وہ سامنے آئی۔ اس نے کہا کہ جناب اعتراف کر لیا ہے وسیم اختر صاحب نے۔ وسیم اختر صاحب کا ایک خط آیا، انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوا۔ خیر، یہ الزامات لگتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ را کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگا ہے، 90 کی دہائی میں جائیں تو پھر جنا پور کا الزام لگا ہے، اور کئی ایسے الزامات لگتے رہے جس کی ایم کیو ایم تردید بھی کرتی آئی ہے۔ لیکن ناظرین، آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہوں گے اور جو ہم جس مواد کے ساتھ، جس کانٹینٹ کے ساتھ آج ہم بات کریں گے وہ مختلف ہے۔ وہ یہ نہیں ہوگا کہ جناب یہ وہی الزامات جو ہے وہ دہرائے جائیں اور پھر ایم کیو ایم سے اس کا جواب لیا جائے، کیونکہ ایم کیو ایم کے جو نمائندے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وہ بھی شاید اس بات کو ونڈیکیٹ کریں کہ وہ بھی تھک چکے ہیں ان الزامات کے جواب دے دے کے۔ لیکن یہ الزامات جو آج جن کی بات ہوگی، یہ بات ہوگی ان کی پارٹی کے قائد کے حوالے سے، ان کے زبان سے خود سے نکلی ہوئی باتوں کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین، تھوڑا سا اپنے مقدمے کو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے، پکچر کو کلیئر کرنے کے لیے میں ذرا آپ کو ماضی کے جھروکوں میں لے کے چلتا ہوں۔ وہ چند الزامات جو گزشتہ چند سالوں میں ایسے لوگوں نے لگائے کہ جنہوں نے یہ کلیم کیا کہ وہ ایم کیو ایم کے ورکر رہے ہیں، اور بعد میں ایم کیو ایم نے ان کو جو ہے وہ ابینڈن کیا، یا پھر ایم کیو ایم نے ان کو اپنا ورکر ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ایم کیو ایم کے مرکز، ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے اپنی کارروائیاں کرتے تھے یا ان کا نام لے کر کرتے تھے، لیکن ایم کیو ایم ان کو ڈس اون کرتا تھا۔ پہلے وہ آپ الزامات سنیے، وہ الزامات ہیں کیا، ایک ٹائم لائن ہے، وہ ملاحظہ کیجیے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اجمل صدیقی عرف پہاڑی۔ عرف پہاڑی۔ کسی سیاسی پارٹی سے واسطہ ہے؟ ایم کیو ایم سے۔ وہاں پر جو ہے ندیم نصرت نے کوئی بندہ بھیجا تھا، جمیل اور جمی۔ اچھا۔ انہوں نے جو ہے پاسپورٹ لے کے گئے تھے ہمارا، انہوں نے ویزے اور ٹکٹ جو ہے وہ بنوائے، اور وہاں سے جو ہے ہمارے کو انڈیا کے لیے جو ہے فلائٹ کروائی تھی۔ انڈیا کے لیے؟ جی۔ وہاں پر جو ہے ہمارے کو لے گئے تو وہاں کیمپس لگا ہوا تھا، تو وہاں جو ہے ہماری جو ہے اپنا ٹریننگ ہوئی تھی نا، ویپن وغیرہ کی، اور یہ تو وہاں پر 4 لڑکے تھے۔ اور وہاں پر ٹریننگ جب ہو رہی تھی تو وہاں پر 4 لڑکے اور موجود تھے؟ کہاں کے تھے وہ لڑکے؟ وہ کراچی کے تھے۔ کیا کیا نام تھے؟ ظفر تھا، شاکر تھا، نورا تھا، اور ایک راجو لڑکا۔ یہ دونوں جو ہیں کافی انہوں نے انڈیا کے دورے کیے ہیں، ہندوستان کے، اور اس میں جو ہے وہاں جا کے انہوں نے ٹریننگ کی ہے۔ را کے ایجنسی ہے جو بھارت کی فوج کی ایجنسی ہے را، اس نے ان کو ٹریننگ کرائی ہے، اور کراچی سے انہوں نے بڑے اہم انکشافات کیے ہیں، جس میں پتہ چلا ہے کہ ان کے ہر سیکٹر سے لڑکے گئے ہیں کافی تعداد میں، جن کے انہوں نے نام بتائیں، اور وہ سب جا کے را کی ایجنسی ان کو لے جاتی ہے وایا بینکاک، پھر دہلی، اور آگے جا کے اور وہ وہاں جا کے اور پھر یہ ٹریننگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان میں آ کے دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ حقوق کے نام پہ، نظریات کے نام پہ، قومیت کے نام پہ ہم لوگوں کو برین واش کر کے کام کرواتے رہے، کام کرتے رہے ایم کیو ایم کے اندر، اور جب ہم لوگوں کی ضرورت پوری ہو گئی تو ہم لوگوں کو ٹیشو کی طرح ضائع کر دیا گیا۔ یہ لوگوں نے اپنی جانیں، نسلیں تباہ کر دی ہیں، دو نسلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ ہم اپنے اوپر لیتے تھے ساری چیزیں اور ان کو ایکسپوز ہونے سے روکتے تھے، کہ یہ چیزیں پبلک نہ سنیں، لوگ نہ دیکھیں کہ ہم کس آدمی کو ہم نے جو ہے وہ خدا بنا کے پیش کیا، وہ کیا باتیں کر رہا ہے، کس لینگویج کو استعمال کر رہا ہے۔ اور جب ہم نے یہ سارا کچھ، اور بے ہوش الطاف صاحب کو تو اتنی جرأت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی کہ وہ اپنے کم جو کارکنان ان کے لیے اپنے اوپر کیسز بنوا رہے ہیں، انڈیا جا رہے ہیں، ٹریننگ کر کے آ رہے ہیں، اچھے خاصے ماؤں کے
फैमिलीज के बच्चे क्रिमिनल एजेंट हो गए। यूके का जो इनका ऑफिशियल अकाउंट था उसमें भी इसके डोनेशन बाकायदा उसकी रीजन ऑफ ट्रांसफर उसमें डोनेशन लिखा हुआ था। तो मैंने अनवर साहब से एक दिन पूछा भी था, मैंने कहा जी कोई एक इंडियन नेम्स है मीना कुमारी एंड स्टफ लाइक दैट एंड मिस्टर गांधी एंड सो और मैंने कहा दे आर इंडियन नेशनल, दे आर सेंडिंग डोनेशंस टू MQM यूके इन लंदन। तो मैंने कहा अगर खुदा ना खास्ता कल कोई ऐसी बात हुई तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा जी हम तो पॉलिटिकल पार्टी है, डोनेशन तो हमें कोई भी दे सकता है। तो मैंने कहा जी इंडियन नेशनल और इंडिया के लोग पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन क्यों देंगे, इसका कोई रीजन आप दे सकते हैं? कल को अगर आपसे कोई पूछेगा तो कहा वो जब वक्त आएगा तो हम उसका जवाब देंगे। सिंगल सोफा लेदर में अल्ताफ भाई बैठे थे, मैं इधर बैठा था, इधर पीर मदर बैठे थे। तो कहते हैं कि जो माई बाप है अमेरिका ने ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तोड़ना है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं वेल कनेक्टेड हूँ, इतने साल से मेरे मरासिम है यूरोप में भी, इस पूरे और अमेरिका में। मुझे उन्होंने बताया कि हमने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तोड़ना है। मैं और मेरी पार्टी इस फैसले में उनके साथ शामिल है। इसलिए मैं तो बंद नहीं करूंगा, मैं तो पठानों को मारूंगा। ये मैं कुरान अपने सर पे हाथ रख के कह रहा हूं। और इल्जामात लगे, संगीन इल्जामात लगे। बाज़ में ये कहा गया कि ये साजिश है हमारे खिलाफ, बाज़ में कहा गया कि हमारे कारकुनों को डरा धमका के कन्फेशन लिया गया, बाज़ में कहा गया कि जिसने बयान दिया है, जिसने कन्फेस किया है, वो तो हमारा बंदा ही नहीं है। लेकिन नाज़रीन, अभी और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के प्रोग्राम में मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, ख़ास तौर पर सौलत मिर्ज़ा के हवाले से। आपने उनका एक कन्फेशनल स्टेटमेंट देखा फांसी से पहले, जिसमें उन्होंने संगीन इल्जामात लगाए। MQM ने कहा कि ये कारकुन जो है ये इसकी रुकनियत ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन किस तरह से स्टॉन्च बिलीवर था ये शख्स सौलत मिर्जा, और किस तरह से ये जेल में भी अपनी एक्टिविटीज को जारी रखता था, ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। हमें ज्वाइन किया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जनाब साजिद अहमद साहब ने, और सीनियर एनालिस्ट तजियाकार जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी जनाब अंजुम रशीद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सर मैं पहले चूंकि बात MQM की हुई है, जरा उनसे उनका वर्जन ले लूँ। साजिद साहब, मैंने आगाज में एक बात की थी, यकीनी तौर पर ये चीज़ें आप बहुत दफ़ा सुन चुके होंगे, एंकर्स ने, सहाफ़ियों ने सवालात भी आपसे किए होंगे, आप इसका जवाब भी दे चुके होंगे। मैं एक बड़ा ही जो है ना वो थोड़ा सा ब्रॉड क्वेश्चन करूंगा, MQM ही क्यों? आप जो है वो बार बार एक, और मैं इसको प्लीज़ ज़रा खातिर में रखिएगा कि मैं उर्दू बोलने वालों पर बात नहीं कर रहा, मैं MQM की बात कर रहा हूँ। MQM पर ही क्यों इल्ज़ामात लगते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके प्रोग्राम में मौजूद हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये एक बड़ी पुरानी तारीख़ हो चुकी है, और जितने भी अभी आपने क्लिप्स दिखाए ये भी पुराने हो चुके हैं। ये भी उन्हीं इल्ज़ामात जो लगते रहे उसी का तसलसल एक है जो कि जारी और सारी। हाँ जी बिल्कुल, अच्छा ये वही तसलसल जारी और सारी है। अच्छा, आपने सवाल किया कि सब कुछ MQM के साथ ही क्यों। अच्छा, हमारा सवाल भी पाकिस्तान की हुकूमतों से मुख्तलिफ़ वक्तों के अंदर आइन पाकिस्तान के इदारों से हमारा सवाल भी ये है कि आखिर हम ही क्यों टारगेट पे हमेशा होते हैं, जबकि पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों के लोगों ने, रहनुमाओं ने बड़े बड़े जुराइम पाकिस्तान के अंदर किए हैं। पाकिस्तान के रहनुमाओं ने एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया है। पाकिस्तान के रहनुमाओं ने राजीव गांधी को सिखों की लिस्ट दी थी जो कि वहाँ फ्रीडम फाइट उस वक्त लड़ रहे थे। पाकिस्तानी के रहनुमाओं ने कश्मीरियों की लिस्ट भी दी है भारत को कि ये रहनुमा हैं जो कि इन्हीं कश्मीर तहरीकों को कुचलने के लिए, जो कि पाकिस्तान के फेवर में है। अच्छा, ये तमाम मामलात दूसरी पार्टियों के रहनुमाओं से हो चुके हैं। अच्छा, वो तो सब दो मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने, वो सदूर रहे, उनकी पार्टियों के लोग CM बने, और ना जाने किन किन डिज़िग्नेशन पर रहे। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के आइन को, कानून को मेरे ख़्याल में लाल मस्जिद वालों ने भी चैलेंज किया, मौलाना अब्दुल अजीज़ ने भी चैलेंज किया, वो भी अपनी जगह मौजूद हैं। इस तरह पाकिस्तान के दीगर रहनुमा, अगर जमात इस्लामी का मजहबी जमात है, मजहबी सियासी जमात है, इसका हम तस्करा करें तो इन्होंने भी कम पाकिस्तान के अंदर जराइम नहीं किए हैं। इन्होंने भी इनके घरों से भी अलकायदा, तालिबान दहशतगर्द रहे हैं जो कि अमेरिका के जिन्होंने पाकिस्तान में काम किया, जिन्होंने 50 लोगों से। अच्छा, जराइम किए हैं। अच्छा, अब आपका सवाल जवाब मैं दे रहा हूँ। नहीं, हमारा नहीं बनता। नहीं, हमारा नहीं बनता। मैं ये कह रहा हूँ, आपने सवाल किया क्यों MQM क्यों, तो हम भी तो ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर MQM क्यों।
पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातों के लोगों ने इतने बड़े बड़े जराइम किए हैं, इदारों तक को न जाने किन किन अल्फाजात से नवाजा, उन्होंने सॉरी भी नहीं किया, जबकि MQM ने तो सॉरी भी किया। अगर अल्ताफ भाई से गलती से कोई स्टेटमेंट हो गया, वो भी हालात के जबर की वजह से, वो भी जो लोग असेर गिरफ्तार अच्छा, हुए, मैं जो अगर शहीद यहाँ हुए, पे आपसे उनकी थोड़ा सा फैमिलीज इख्तिलाफ हैं करूं, जुल्म पे, उनके प्रेशर की वजह से साजिद साहब, उनके ठीक है, आपने जो ज़बान मेरा से सवाल था आगे पीछे उसका कोई आपने अल्फाज, अच्छे से जवाब जी। भी दिया कि MQM ही क्यों, ठीक है, आपने और कंपैरिजन भी किया दीगर जमातों से और कहा कि उनसे भी जुराइम सरजद हुए। अच्छा, मैंने आज जो थोड़ी बहुत रिसर्च की, थोड़ा बहुत मैंने जाना पढ़ा, वो उसी गलती के बारे में था। देखें, एक मैं बड़ी माजरत के साथ, और मैं मलिक साहब आपके पास आता हूँ, कहते हैं कि जो एक दफ़ा की जाए वो गलती है, जो बार बार किया जाए वो गुनाह होता है। अच्छा, आज मैं के नाज़रीन को बता दूं, नाज़रीन, चूँकि हम पर एक कदगन है, एक पाबंदी है, और वो पाबंदी जो है वो हाई कोर्ट ने लगाई, उसके बाद पैमरा ने भी जो है वो नोटिस जारी किया कि हम अल्ताफ़ हुसैन साहब की कोई स्पीच सुना नहीं सकते, उनका कोई बयान जो है वो उस तरह से टीवी पर आ नहीं सकता है। लिहाजा जो चीज़ें इस पाबंदी के दौरान अल्ताफ हुसैन साहब ने एक दफ़ा नहीं बार बार कही हैं, मेरी कोशिश है कि मैं आपको अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुस से वो तमाम चीज़ें आप तक पहुंचा सकूं सबूत के साथ, ताकि अगर ये दलील कोई दी जाती है कि जनाब हम तो आप बेशक आप अमन की बात कर रहे हैं, लेकिन सर बहुत ही माजरत के साथ इन तमाम सबूतों के साथ जो आज हमारे सामने मौजूद है, सोशल मीडिया पर भरमार है इनकी, उससे ऐसा लगता नहीं है। मैं एक छोटे से खिताब का हवाला दूं अल्ताफ हुसैन साहब के, सर फिर मैं चाहूंगा इस पर आप जरूर कमेंट करें। अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं उन्होंने एक बयान दिया, और इस बयान की मैं चाहूंगा हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर जो यूट्यूब की एक फुटेज है उसका स्क्रीनशॉट आप बिल्कुल चलाएं, और आपको दिखाया जाएगा कि जनाब वहां पर रेंजर्स के आला तरीन जो ओहदेदार हैं उनका नाम लेकर उनको यजीदी, खारजी, तकफीरी, मुनाफिक कहा जा रहा है। इसके साथ साथ एक और अहम बात की इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन के सामने है, ये है उसका स्लग। नाजरीन, अगर आपको शक हो तो आप ये स्लग यूट्यूब पे टाइप कीजिए, आप वो पूरी की पूरी तकरीर जो है वो डाउनलोड करके सुन सकते हैं। फारूक सत्तार साहब बैठे हैं, मैं थोड़ा सा उसकी चीज जो पढ़ के सुना दूं, हम आगे बढ़ेंगे। कहा गया है, अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं कि मजबूरन फारूक सत्तार तुम्हारा आना जाना वहां रहता है, यानी तेजस हेडक्वार्टर्स, हाथ मिलाना पड़ जाता है। एहतरामन घर में तुम मतलब एहतरामन हाथ मिलाते हो, फौरन घर जाया करो, गुसल खाने में जाके अपना हाथ कलमा पढ़ के धोया करो ताकि तुम पाक हो सको। और फारूक भाई इस बात में सर हिलाते हुए कहते हैं कि जी भाई आइंदा ऐसे ही होगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर हमें अल्लाह मौका दे तो 40 दफा यानी नाम लेके उस आला तरीन ओहदेदार का इनको दफनाएंगे, कब्र खोद के दोबारा निकालेंगे, फिर दफनाएंगे। और उसके अलावा जो है उन्होंने गैर पार्लिमानी गुफ्तगू, गैर पार्लिमानी ज़बान जो है वो इस्तेमाल की। नसरुल्लाह मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अली। देखिए, गुजारिश ये है कि साजिद साहब हमारे भाई हैं, वो शायद इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि मैं तो सबूत दे चुका हूं। वो इस बात को नहीं मानेंगे कि उनके लीडर, मोबाइल उनके पास, इंटरनेट पर टाइप कर उनके लीडर अल्ताफ हुसैन साहब अपनी तमाम वो जो हदूद हैं एक पॉलिटिकल पार्टी की उसको क्रॉस कर चुके हैं। सच्ची बात तो ये है कि अब शायद उनकी तबीयत ऐसी हो चुकी है, उनके चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं हैं कि जब भी वो स्पीच करते हैं, आपको ये तो कहते हैं ना कि बाकी लोग भी ऐसा करते रहें, बाकी लोग, मेरा नहीं ख्याल, ठीक है आप सियासी बयानात ज़रूर हुए हैं, लोगों ने सियासी बयानात दिए हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ होगा शायद पाकिस्तान में कि आप मारने के तरीके जलसे में बता रहे हो कि हम आपका भेजा निकाल देंगे, हम कील ठोक देंगे, हम सुराख करेंगे और हम ड्रिल करेंगे, और हम किस तरीके से, और एंकर्स को धमकियां दी जा रही हों, साफ़ियों को धमकियां दी जा रही हों। साजिद साहब मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि MQM के पास कराची के अंदर ताकत थी, MQM के पास वोट बैंक था और अब भी है, यकीनी बात है। MQM अपनी इस ताकत को संभाल नहीं पाई और MQM के अंदर क्रिमिनल्स का एक बहुत बड़ा एलिमेंट आ गया। उसको कितनी लीडरशिप की सपोर्ट हासिल थी या कितनी नहीं थी, चले इसकी तहकीकात हो सकती हैं, लेकिन इससे कोई इनकारी नहीं है कि क्रिमिनल्स का बहुत बड़ा एलिमेंट कराची के अंदर। मुझे एक बात बताएं, देखिए मैं ये बड़ा ही मैं बल्कि सिंपैथी फील करता हूं साजिद साहब जैसे कारकुनान के लिए। मुझे ब्रेक पे जाने को कहा जा रहा है कि उनके लिए भी ऐसे जो बयानात होते हैं उनको जैसा मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात के। अब मैं वापस आऊंगा, मुझे नहीं पता साजिद साहब क्या जवाब देते हैं, पर गुस्से हो जाएंगे मेरी इस बात पर। वो अंजुम साहब भी मौजूद है, वक्फा लेंगे मुख्तसर सा, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे नाजरीन तो आपको दिखाएंगे कि सौलत मिर्जा जब जेल में थे, अमजद साबरी वहां पर पहुंचे, उस वक्त क्या हुआ। अगर ये कोई कहता है कि सौलत मिर्जा का कोई ताल्लुक नहीं है MQM से, सौलत मिर्जा वहां पर उस दौरान, उस एक खास तकरीब के दौरान क्या कर रहे थे, ये आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे।
بریک کے بعد حاضر ہیں جی ساجد صاحب. میں دیکھیں کبھی کبھی مجھے خود بھی فیل ہوتا ہے کہ لندن سے ایک ایسا بیان آ جاتا ہے اور آپ جیسے مخلص کارکنوں کو اس کو جسٹیفائی کرنا مشکل بھی ہو جاتا ہے. خیر لیٹس کم اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ. کیا اب جو ہے وہ ایم کیو ایم کے کارکنان ہوں, فاروق ستار صاحب خود ہوں, کیا ان کو واقعی ہی کلمہ پڑھنا ہوتا ہے, ہاتھ دھونے پڑتے ہیں اگر کسی رینجرز کے اہلکار یا افسر سے ہاتھ ملا لیں تو؟ اچھا, نمبر 1 یہ کہ ایم کیو ایم کے کسی بھی ادارے سے کوئی لڑائی نہیں ہے. ایم کیو ایم اداروں کی عزت کرتی ہے, خواہ پاکستان آرمی, رینجرز یا پولیس ہو, اور ایم کیو ایم نے مختلف وقتوں کے اندر ان تمام اداروں سے کوآپریٹ بھی کیا ہے اور اچھا ان کا کوارڈینیشن بھی ہمیشہ رہا ہے. اچھا, آپ جو الزامات آپ نے کہا نا کہ کوئی غلطی ایک بار کی جائے تو اس غلطی کو معاف کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر وہ عمل دہرایا جائے تو وہ غلطی نہیں ہوتی. اچھا, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ایم کیو ایم بھی یہ کہتی ہے اور ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی تو وہی عمل بار بار دہرایا جاتا ہے. تو جب آپ جو عمل بار بار دہرایا جائے گا تو اس کا رد عمل بھی بار بار ویسے ہی آئے گا نا. سر یہ رد عمل ہوگا, ہمارا کہنا بھی یہ کہ قبر سے پاکستان نکال کے دوبارہ دفنائیں گے, لٹکائیں گے جنرل کرومویل کی طرح, یہ رد عمل ہوگا سر اس کا؟ مطلب یہ ایک سیاسی پارٹی کو زیب دیتا ہے ایسا رد عمل؟ دیکھیں حیدر, دیکھیں حیدر, مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس 2013 سے اب تک ایم کیو ایم کے 61 کارکنان کا ماربہ عدت قتل ہو چکا ہے. 131 جبری طور پر آج بھی گمشدہ ہیں, اس سے پہلے بھی ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں. اچھا, ان کی فیملیز بھی 90 پر آتی ہیں, وہ لنڈن کانٹیکٹ کرتی ہیں, پھر وہ بھی وہاں ایکٹ اپنا دکھاتی ہے اور ان کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے. اچھا, کیونکہ الطاف بھائی ایک والد کی حیثیت, ایک روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں سب کے لیے, اور لوگ پھر ان کو اپروچ کرتے ہیں. اچھا, جب وہ بھی بے بس ہو جاتے ہیں تو بے بس انسان اینڈ میں کرے گا کیا, کہ جب کوئی سنے گا نہیں ان کی بات کو, جب حکومتیں نہیں سنیں گی. مثال کے طور پر 19 جون 1992 کے بعد 28 کارکن ایم کیو ایم کے لاپتہ آج تک. میں آگے جا رہا ہوں. اچھا, اس کا کیس آج تک سپریم کورٹ میں لگا ہوا, اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا. تو آپ تب بھی کچھ نہیں کر پاتے, آپ بالکل رہے کچھ کر نہیں پاتے, پھر آپ اپنے لڑکوں کو کھلے عام چھٹی دے دیتے ہیں کہ جناب کھلے سانڈ کی طرح جو مرضی دلاتے کرو. اچھا نہیں, مجھے ایک بات بتائیں کہ 19 جون 1992 کا بھی آپریشن ہوا. اچھا, اس وقت جو آپریشن ہوا بعد میں وہی نواز شریف صاحب چل کے 90 پر آئے, انہوں نے سوری کی, بے نظیر بھٹو, آصف زرداری صاحب, سب لوگ 90 پر آئے نا, اور سب نے سوری کیا اور پھر یہ کہا کہ غلطیاں ہو گئی, اس کو معاف کریں. اچھا, پھر ہم نے بھی, آپ جو اگر حکومت پہ رہنے کا الزام لگا رہے ہیں تو یقیناً ہم بھی انسان ہیں, الطاف بھی انسان ہیں, یقیناً جب کوئی ان کے در پہ چل کے آیا تو معاف کر دیا, درگزر کر دی گئی. نہیں, وہ چیزیں بالکل رہیں, نہیں بالکل رہیں, حکومت میں رہیں, یہ نہیں کہہ رہا میں, لیکن جب لوگ چل کر آئے انہوں نے سوری کی. ایون یہ کہ جب پرویز مشرف صاحب کا دور تھا اس وقت تمام چیزیں طے ہو چکی تھی, راہ واقعہ والے جو الزامات تھے, باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ گئے, وہ الزامات آپ ایک سائڈ پہ رکھیں. مجھے اتنا بتا دیں, اختیارات بھی ملے. آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب نے جو بات کی ہے, جس کا میں نے نریٹ کر کے ذکر کیا, میں ویڈیو چلا نہیں سکتا, میری مجبوری ہے, آرڈر ہے پیمرا کے, ہائی کورٹ کے, یہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے, چلے میں نام نہیں لیتا ہوں, میجر جنرل بلال اکبر صاحب, ڈی جی رینجرز کراچی کا, ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب ان سے ہاتھ ملائیں تو اپنے ہاتھ دھویا کریں. یہ بھی کہا اللہ نے موقع دیا, 40 دفعہ دفن کروں گا, 40 دفعہ نکال کے دوبارہ دفن کروں گا. یہ دھمکی ہے سیدھی سیدھی. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی کارکن, آپ بشمول آپ, اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں اپنے لیڈر سے کہی ہوئی بات کو؟ دیکھیں, مسئلہ سارا یہ ہے کہ علی حیدر, میرے خیال میں الطاف بھائی شاید پاکستان کے واحد لیڈر ہیں کہ جنہوں نے کہنے کے بعد سوری بھی تو کیے نا. آپ اس کو بھی تو نہ ہے نا یار, آپ اس کو بھی اوپن کریں کہ ہاں نہیں سوری بھی کیے. اچھا, اگر زرداری صاحب کہہ کے چلے گئے میں آرمی کی انشیٹ بجا دوں گا, سوری کی انہوں نے سوری نہیں کی نا. اچھا, ایک اور میں آپ کو نہیں نا. اچھا مجھے اچھا خواجہ اچھا, جب آپ الطاف بھائی پہ الزام لگا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سوری بھی کی ہے, تو کیا پاکستان کے دیگر لوگوں نے بڑے بڑے الفاظ اور بہت بڑے الفاظ انہوں نے کہے ہیں. مثال کے طور پر فلور کے اوپر خواجہ آصف نے کہا کہ تو ہڈیوں سے گوشت نکال لیتے ہیں. یعنی نواز شریف صاحب جب ان کو ہٹائے گئے تھے, اس سے بڑے بڑے الفاظ کہیں, تو انہوں نے آج تک سوری کی, وہ بغیر سوری کیے 2 مرتبہ وزیراعظم پاکستان میں, بلکہ تیسری مرتبہ بن چکے ہیں. جو الطاف حسین صاحب نے کہا, تو ہماری سوری کو بھی ایکسیپٹ کریں نا, غلطی ہو گئی, انہوں نے سوری بھی کر دیا. میں اگر وہ نام, بھائی صاحب ایک منٹ دیجئے گا, انجم صاحب کو بھی شامل ہے. علی حیدر میری بات سنیں, علی حیدر فرمائیے. دیکھیں میری بات, آپ اس سوری کے ایلیمنٹ کو بھی لائیں نا.
کہ سر الطاف میں اس حسین لیے نے نہیں لا سکتا بڑے کیونکہ ذہن، آگے میرے بڑے دل کا پاس چند مظاہرہ اور کرتے پلندے ہوئے پڑے ہوئے ہیں جہاں پر sorry بھی الطاف کی نا حسین یار۔ صاحب نے تو دوبارہ اس کا ہی مطلب کام یہ ہو کیا، گیا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے سوری کسی کو سے کہاں نا۔ رکھوں گا جب دوبارہ میرے سامنے میں دیکھ رہا ہوں کہ اچھا، میں تو الطاف بتا حسین رہا ہوں کہ صاحب بار بزنس بار کمیونٹی کو دھمکی دے دیکھیں، رہے ہیں، الطاف حسین صاحب ٹی وی اینکرز کو دھمکی دے رہے ہیں، دوبارہ ڈی جی رینجرز کو دھمکی دے رہے ہیں، پھر میں اس سوری کو کہاں پھینکوں گا ساجد صاحب؟ میری بھی تو مجبوری سمجھیں۔ تو علی حیدر پھر آپ کراچی آئیں اور ان لوگوں کے گھروں پر جائیں کہ جن کے بیٹے ماروادہ قتل ہوئے، جو کراچی کے اندر شہید ہوئے، جو لوگ جیلوں میں گئے، جو معذور ہوئے، ان کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اس کا جواب دیتا ہوں سر آپ کو۔ پروڈیوسر صاحب وہ چلائیے فوٹیج جب علی حیدر پہلا وہ شخص ہوگا شاید جب ایم کے خلاف آپریشن شروع ہوتا ہے، علی حیدر وہ پہلا شخص ہے جو مسنگ پرسنز کے گھر جا کے ان کی داد رسی، جو ان کی آواز جو ہے وہ آگے پہنچاتا ہے۔ میں آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں صاحب، ان کے ساتھ مسنگ پرسنز کے یہ لوگ موجود تھے جن کے لوگوں کو اٹھایا گیا۔ یہ میں پہلا شخص تھا شاید جس سے جرأت کی اور رینجرز کے آپریشن کے دوران جا کے انٹرویو کر کے آیا تھا۔ انجم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص، دوبارہ وہی بات جو میں نے بات کی ساجد صاحب سے، اگر ایک شخص جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے ڈی جی رینجرز کے حوالے سے قائد ہیں، لیڈر ہیں، دیکھیں جب بھی کوئی ایسا قدم اٹھایا گیا، ایم کیو ایم پہ الزام لگا تو یہ بھی کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کچھ کارکن مشتعل ہوئے ہوں جو کنٹرول میں نہیں ہیں، انہوں نے ایسا کر دیا، ہو سکتا ہے۔ لیکن جب لیڈر خود انسٹیگیٹ کر رہا ہوگا، وہ ڈرل کرنے کی بات کر رہا ہوگا، وہ ہتھوڑا مارنے کی بات کر رہا ہوگا، وہ ڈی جی رینجرز کو ایسے القابات سے نواز رہا ہوگا، تو سر پھر آپ یہ کیسا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا کارکنان کے لیے؟ دیکھیں پریسیڈنٹ تو سیٹ ہے کہ 30 سال سے آپ ایک کرائسس میں ہیں اور جو آپ کا فائنینشیل ہب ہے وہ برباد ہے، اور ابھی بھی کراچی میں جو ساجد کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ہو رہا ہے، کراچی میں آپریشن تو ہو رہا ہے کرمنلز کے خلاف۔ ایم کیو ایم کے لوگ اس میں شامل ہیں جن کے خلاف ایم کیو ایم کے لوگ شامل ہیں یا کرمنلز شامل ہیں ایم کیو ایم میں؟ دیکھو پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہیں اور ان کے خلاف کرمنل الزامات ہیں اور وہ ایم کیو ایم ہے، اور ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، دس از فیکٹ۔ ٹھیک ہے، اور اس آپریشن کے اوپر جو ہے وہ چیخ بھی رہے ہیں اور وہ ریاکشن بھی دے رہے ہیں، لیکن اور ہم اس پہ بحث بھی کر رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم کا ووٹر ہے وہ کہاں کھڑا ہے اور کراچی کہاں کھڑا ہے؟ ہم اگر الطاف حسین کو جتنا مرضی ان کو برا بھلا کہہ لیں، برا بھلا نہیں کہہ رہے سر، برا بھلا کہنا کوئی ایسی برا بھلا ہی کہہ رہے ہیں نا، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک، اچھا برا بھلا کہہ لیں، ان پہ تمام جو جتنے بھی الزامات ہیں، جتنے بھی ویڈیوز ہیں، جتنی بھی ریالٹیز ہیں، وہ ان کے اوپر ہم تھوپ دیں، اور ہم نے تھوپ کے دیکھی بھی ہیں، اور ہم نے یہ سب کچھ کیا بھی ہے، اور میڈیا پہلے اس سے خوفزدہ بھی تھا، اب میڈیا یہ بہت اوپنلی کر بھی رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ وہ میڈیا خوفزدہ کیوں تھا؟ میڈیا خوفزدہ کیوں خوفزدہ تھا؟ پہلے کیوں نہیں نصر صاحب، ملک صاحب پہلے کیوں نہیں کچھ کر پاتا؟ دیکھیں گزارش، اور آپ کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے، بڑا پرانا واقعہ ہے، اب کر رہا ہے، آپ اس کا اب میڈیا کر رہا ہے، وہ تھا کیا ویسے واقعہ تھا کیا؟ پرسنل بات آپ نہ کریں، اس لیے کہ میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا اور نہ کوئی ایسی پرسنل بات ہونی چاہیے، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اس پوری صورتحال کے اندر کیا کراچی کا ووٹر جو ہے وہ الطاف سے الگ ہوا ہے کہ وہی کھڑا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ کراچی کا ووٹر وہی کھڑا ہے، ابھی بلدیاتی الیکشن کراچی کے ووٹر کو جب آپ یہ کہیں گے، جب کراچی کے ووٹر کو سر آپ یہ چیزیں کہیں گے جو کہی گئی، میں آگے بھی بہت ناظرین دیکھ رہے ہیں، پروگرام ابھی چالو ہے، صاحب بیٹھے ہیں، آپ بھی موجود ہیں، ملک صاحب بھی موجود ہیں، جب میڈیا بات نہیں کر سکتا تھا، انجم رشید جیسا بے باک صحافی، وہ بھی ایک وقت پہ وہ واقعہ سنائے نہ سنائے، لیکن یہ بات ریکارڈ پر ایک دفعہ وہ بھی مجبور ہو گیا تھا، اور یہ بات یہیں پنجاب کی لاہور کی بات ہے، الطاف حسین صاحب نے یہاں پر آ کے پریس کانفرنس کرنی تھی، انجم صاحب پھنس گئے تھے ایک موقع پہ آ کے، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ پھر وہ تمام چیزیں کہاں جاتی ہیں؟ ملک صاحب جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں ابھی، یہ مجھے بتائیں، اس کو جسٹیفائی کر دیں یار علی بھائی، ہمیں میں سمجھتا ہوں ساجد صاحب کو، میرا کوسچن جو ہے وہ آپ سے ہے، اور آپ کیونکہ یو آر ویری ریسپانسبل میڈیا اینکر، کہ کراچی کو ہم کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ کراچی کو اگر ہم کانفلکٹ زون بنانا چاہتے ہیں، کراچی میں اگر ہم جنگ کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ الطاف حسین کی وہ تقریریں جو آپ نے جس کا ذکر کیا ہے،
اور وہ عوام کے درمیان اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تصادم چاہتے ہیں. کیا تصادم کی طرف صورتحال جائے گی یا ہم نے اس تصادم کو روکنا ہے؟ سر ہم نے تو نہیں روکنا. آپ پوچھیں جنہوں نے بلدیاتی الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹ لیے, پوچھیں پیپلز پارٹی سے جن کی صوبے میں گورنمنٹ آئی ہے, تو پھر ان کا کام ہے. ملک صاحب دیکھیں, میں گزارش یہ ہے کہ ووٹس کی بات جہاں کی جائے بالکل ٹھیک ہے, ایم کیو ایم کو ووٹ ملا ہے اور ابھی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں ان کو ووٹ ملے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ان کو ایک مظلوم ہونے کے ووٹ ملے ہیں. آپریشن ہوتا ہے, ایم کیو ایم کو اس بات کا ایج ملتا ہے کہ ان کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے, ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. کچھ واقعات ایسے میں بتاؤں, کچھ واقعات ایسے بھی ضرور ہوئے ہیں جو سائے صاحب جن کا ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ ماورائے عدالت قتل ہو گئے, ایسے ہوتے ہیں آپریشن میں, ایسی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ کیا ایم کیو ایم کو اپنے اندر سے تطہیر کے عمل سے نہیں گزرنا؟ کیا آپ کے اوپر جب یہ الزامات آ رہے ہیں مسلسل, آپ کے قائد ایم کیو ایم کے قائد کیا جب یہ کہتے ہیں بزنس مین کو کراچی چھوڑ دو, ہماری حکومت آئے گی ہم تمہیں وہاں نہیں رہنے دیں گے, تم ہمیں چندہ نہیں دیتے ہو, اور وہ عمران خان کا نام لے کے کہتے ہیں کہ وہ آیا 10 کروڑ تم نے ان کو 1 گھنٹے میں اکٹھے کر دیے. دیکھیں اب جب یہ جبر کو جو سٹائل ہے آپ کا سیاست کا, اس کو اب ترک کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے آپ کے خلاف آپریشن ہوتا ہے, آپ کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن کرمنلز آپ کے اندر سے کیوں نکلتے ہیں؟ کیوں آپ کے لوگوں کے اوپر الزامات آتے ہیں؟ آج بھی بات کی جا رہی ہے, دیکھیں بڑے کراچی کے جو 3 انسیڈنٹس ہیں ان کا الزام آپ کے اوپر کیوں آ رہا ہے؟ میں اس کی طرف آتا ہوں. آپ نے جس بات کا ذکر کیا یہ بزنس مین کمیونٹی کے حوالے سے, ناظرین میں اس چیز کو بھی رجسٹر کروا دوں. ساجد صاحب میں آپ کو ذرا سوال اپنا جو ہے وہ فریم کر کے پھر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, مان لیا رینجرز جو ہیں وہ آپریشن کر رہے ہیں اور ان کا جو فوکس ہے وہ ایم کیو ایم پہ, مان لیا جناب وہ بائسڈ ہیں, ایک سمے کے لیے سوچ لیا ہم نے کہ وہ غیر جانبدار نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, وہ چونکہ صوبے میں ان کی گورنمنٹ ہے, وزیر اعلیٰ ان کا ہے اور بیوروکریسی ان کے ہاتھ میں ہے, تو وہ بھی آپ پر ظلم کر رہے ہیں. بزنس کمیونٹی نے سر آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ناظرین میں ساجد صاحب کے پہلے جانب کو دکھاؤں, اور یہ آپ دیکھیے ایک اور فوٹیج ہے جو کہ اس وقت یوٹیوب پہ موجود ہے, اس کا سلگ جو ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے. اس کو غور سے پڑھیے اس سلگ کو, جس میں الطاف حسین صاحب کراچی کی بزنس کمیونٹی کو کہہ رہے ہیں, اور میں آپ کو پورے کا پورے وہ جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو الفاظ کوشش کرتا ہوں میں آپ کو الفاظ سنا سکوں. جی ہاں, جو بزنس کمیونٹی تاجر ڈر کے مارے فون نہیں سنتے, یہاں تک کہ فاروق ستار کا فون نہیں سنتے, جب ہمارا دور آئے گا تو ان کو ڈبے میں پیک کر کے کراچی سے باہر کر دیں گے. اور پھر اس طرح کی ایک اور فوٹیج ہے, وہ بھی آپ دیکھیے, اس کا سلگ بھی ابھی آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے ہے, اس کو یوٹیوب پہ جا کے ٹائپ کیجئے گا. اس میں کہتا ہے کہ ہمارا صوبہ بنے گا, جو آپ نے بات کی ملک صاحب, بنے گا تو ان نمک حراموں کو باہر پھینک دیں گے. اور پھر عمران خان کو تو 12 کروڑ دے دیا, ہمیں دیتے ہوئے موت پڑتی ہے. ساجد صاحب یہ بزنس کمیونٹی نے بھی آپ کا کچھ بگاڑا ہے کہ اس کو معذرت کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ تو لائیو مجمع میں خطاب کرتے ہوئے بھتھا مانگا جا رہا ہے. اچھا دیکھیں علی حیدر, آپ کے پروگرام سن کر اور دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بھی چیزیں امپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بہت ساری, ٹھیک ہے نا. سر میرے سامنے جو آیا میں نے آپ کو منوان ویسے زور ڈالنے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. نہیں ایک منٹ میں, یا تو آپ یہ دیکھیں یا تو آپ انکار کر دیں کہ الطاف حسین صاحب نے یہ نہیں کہا, آپ اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں بتا دیں کہ جناب الطاف حسین صاحب نے ایسا کچھ نہیں کہا, تو میں کہوں گا ٹھیک ہے, لیکن ثبوت ہے میرے پاس. آپ مجھے بات تو کرنے دیں, آپ مجھے بات کرنے دیں نا, آپ مجھے بات تو کرنے دیں. دیکھیں آپ یہاں پر چیزیں تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں, مثال کے طور پر آپ انجم رشید صاحب پر یہ تھوپ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا, اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا. مجھے ایک بتا دیں, الطاف حسین صاحب نے کہا کہ نہیں کہا. نہیں, انجم رشید میں کہہ رہا ہوں, آپ میری بات سنیں, میں کیا کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انجم رشید صاحب کے ساتھ بھی زیادتی غلط ہو, ذرا بتائیں. اچھا وہ بولنے میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا ایسا, لیکن آپ امپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ بتائیں. نمبر 1 آپ شاید نے آپ نے تاجروں کے حوالے سے تاجروں کے حوالے سے بات کی. ارے میری بات تو سنیں نا, میری بات تو سنیں. اچھا آپ نے تاجروں کے حوالے سے کلپ چلایا, آپ نے تاجروں کے حوالے سے کلپس, اب مجھے آگے جانے دینا, آپ نے تاجروں کے حوالے سے یہ کلپس چلایا نا, تو یہی کراچی کے تاجر تھے کہ جنہوں نے ایم کیو ایم کو ہمیشہ سپورٹ کیا, اور سپورٹ کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. شاید آپ یہ بھول گئے, آپ نے ایک طرفہ تو دکھا دیا کہ تاجروں کے ساتھ. میری بات تو سنیں نا, میری بات تو سنیں یار, میری بات سنیں نا. آپ نے دکھا دیا یک طرفہ طور پہ کہ تاجروں کے ساتھ معاملہ. دیکھیں ایک گھر میں
گھر کے اندر بہت سارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بھی ہو جاتے ہیں. اس پر بھی الطاف بھائی سوری کر چکے ہیں. اس سوری کو بھی دکھانا, میں یہ تو کہہ رہا ہوں آپ کہ آپ ایک چیز دکھا رہے ہیں, آپ دوسری چیز نہیں دکھا رہے. آپ پروگرام کو یک طرفہ کر رہے ہیں نا یار. مجھے وہ سوری نہیں ملی کہ الطاف حسین نے وہ کیا. ساجد صاحب مجھے وہ سوری نہیں ملی. میں نے نیٹ پہ بہت سرچ کیا, میں نے کالز کی, میں نے کراچی کے جو میرے ذرائع تھے میں نے کالز کی, میں نے کہا مجھے کہیں سے سوری دکھا دو. اور پھر یہ کیسی سوری ہے سر کہ آپ دوبارہ چپیڑ ماریں گے, آپ ایک دفعہ سوری کریں گے, آپ دوبارہ چپیڑ ماریں گے. وہ سوری آپ مجھے بتائیں کراچی میں انویسٹمنٹ آئے گی, جہاں کی سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر جب کھلے عام ایسی بات کرے گا کراچی میں انویسٹمنٹ آئے گی, کراچی کا تاجر کیا بھاگے گا نہیں وہاں سے؟ اب پروگرام یا تو آپ کر لیں یا مجھے بولنے بھی دینا کائنڈلی. حضور چلیں فرمائیے, مجھے جواب دینے دیں, پھر آپ یا تو پھر آپ ایک طرفہ پروگرام چلا لیں, آپ خود بول لیں. اور دیکھیں ایم کیو ایم کے کراچی میں رہنے والے تاجر حضرات آج بہت اچھے تعلقات ہیں. دیکھیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ سے, کیا میڈیا کے اندر بھی آپس میں ایک دوسرے سے ایک ہی گھر میں سب کام کرتے ہیں نا, تو ایک دوسرے سے چھوٹی موٹی نوک جھوک ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اب دشمنی ہو گئی ہمیشہ کے لیے, اب وہ چیزیں دشمنی کے لیے ختم نہیں ہوگی, ایسا نہیں. یقیناً چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہیں اور پھر وہ ختم بھی ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں آپ ماضی کو اٹھا رہے ہیں, یعنی میرے گھر میں اگر لڑائی ہو تو میں اپنے بہن بھائیوں کو ڈیل کرنے کی دھمکی بھی دے سکتا ہوں, گولی بند کی دھمکی بھی دے سکتا ہوں, ڈبے میں پیک کر کے باہر پھینکنے کی دھمکی دے سکتا ہوں. اچھا ماضی کے الزامات کو ہمیشہ نیا, ہم یہ تو کہہ رہے ہیں الزامات ہی چل رہے ہیں ہمارے ساتھ نا. اچھا ان الزامات کو ہمیشہ نیا کر کے دکھایا جاتا ہے. اب جس طرح نصر اللہ ملک صاحب نے کہا کہ کراچی میں ایم کیو ایم کے اندر ٹارگٹ کلر ہیں, بالکل کسی جماعت کے اندر اس کی مذمت کرتے ہیں, کسی جماعت کے اندر ٹارگٹ کلر نہیں ہونے چاہیے, غلط ہے, اور ان کے خلاف کارروائی بنی چاہیے. اب میں بھی ایک حقیقت آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں 1992 کو آپریشن ہوا. اچھا اگر اس کو سر ہم یہاں پہ تھوڑا سا ہولڈ کر لیں, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, جب بریک آئیں گے آپ اس کو بالکل آپ ہی کنٹینیو کیجئے گا, یہیں سے کیجئے گا. لیکن ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آ سکی, جو میں چاہوں گا اس کا جواب ملک صاحب سے بھی لوں, انجم صاحب سے بھی, اور آپ سے بھی ساجد صاحب, کہ اگر آپ اس کو چھوٹی موٹی نوک جھوک کہہ رہے ہیں جس میں یہ بتایا گیا, میں جب واپس آؤں گا تو آپ کو وہ فوٹیج بھی دکھاؤں گا جس میں الطاف حسین صاحب نے یہ کہا کہ جناب گولی تو جب مارتے ہیں تو درد نہیں ہوتا, درد تب ہوگا جب تم ان کے سر پر ہتھوڑا مارو گے, ان کا بھیجا باہر آ جائے گا اور پھر بھیجے کو پکا کے کھا جاؤ گے, لیکن وہ بھی تم نہیں کھاؤ گے, وہ کتے کھائیں گے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب چھوٹی موٹی نوک جھوک کہیں ہو تو کیا وہاں پر ایسی باتیں کی جاتی ہیں, اور پھر بعد میں اگر سوری کر لی جائے تو کیا اس کو بھلایا جا سکتا ہے؟ بریک کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد حاضر ہیں جی. باتیں تو خیر بہت سی ہو رہی ہیں, اور جو چیزیں میرے سامنے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بھی رکھی. بالکل ایم کیو ایم کے جو اس وقت قائد لیڈر یہاں بیٹھے ہیں ان کا حق ہے اس کی تردید کریں, لیکن میں چاہوں گا کہ کم سے کم وہ سوالات جو میرے ذہن میں ہیں یا پھر اوروں کے ذہن میں ہیں بطور صحافی, میں ان کے سامنے ضرور رکھوں. اچھا ساجد صاحب یہ بتائیے گا, بطور کارکن یا بطور عہدیدار, آپ کی, فاروق ستار صاحب کی, یا کسی کی بھی جرت یا اتنی ہمت ہوتی ہے کہ الطاف حسین صاحب جب ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں ان کو سمجھا سکیں, ان کو مشورہ دے سکیں کہ کل کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی مشکل پیدا ہوگی, جیسے کہ اس وقت دیکھیں نا ثبوتوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے موجود ہوں, دست بدستہ گزارش لے کے کہ جناب یہ کیا کیا؟ آواز نہیں جا رہی, کوشش کیجئے اس مسئلے کو ریزالو کیجئے پروڈیوسر صاحب, کیونکہ بہت ضروری ہے ساجد صاحب کا ہمارے ساتھ لائن پر رہنا. ملک صاحب یہ اتنی ہوتی ہے؟ میرا نہیں خیال الطاف حسین صاحب کی جو شخصیت اب اس وقت امرج ہو چکی ہے, جو ان کے ایم کیو ایم کے بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کی شاید ایسی ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ آرگومنٹ دے سکیں کہ آپ ایسے مت کریں. میں سمجھتا ہوں ڈومینیٹ کر گئے الطاف حسین صاحب, لیکن دیکھیں گزارش یہ ہے, لیکن اب بہت زیادہ ہو چکا ہے میرے خیال میں. اب یہ ہوا ہے کہ اب ان کے سامنے بات کرنا یا ان کو قائل کرنا کہ آپ کس راستے پہ جا رہے ہیں, یا اس قسم کے بیان آپ دیتے ہیں جس سے مشکلات ہوتے ہیں پارٹی کے لیے, میں سمجھتا ہوں ان کو قائل کرنا پارٹی کے بس کا کام نہیں ہے. ساجد صاحب ہوں, فاروق ستار صاحب ہوں, بہت سی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ایم کیو ایم کی, وہ سمجھتی ہے کہ الطاف حسین صاحب کے بیانات کی وجہ سے آج جو مشکلات ان کے اوپر ہیں یہ اسی کی وجہ سے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم سب سے زیادہ کام بہتر ایم کیو ایم اپنا کر سکتی ہے. وہ جب تک, میں نے جو پہلے جملہ کہا تھا, تطہیر کرے اپنے اندر سے. کرمنلز اگر ان کے ساتھ وابستہ ہیں ان سے الگ کرے, کہیں اگر لسٹیں رینجر مانگتی ہے حوالے کرے. دیکھیں ایم کیو ایم میں کرمنلز ہوں, سنی تحریک میں ہوں, جماعت اسلامی میں ہوں, پیپلز پارٹی میں ہوں, کسی بھی جماعت کے اندر ہوں, جب تک آپ کراچی سے کرمنلز ایلیمنٹس کو آپ ختم نہیں کریں گے, کراچی کے حالات
درست نہیں ہو سکتے. وہاں قبضہ مافیا ہے, وہاں بھتہ مافیا ہے, وہاں پلاٹوں پہ زمینوں پہ قبضہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ کو شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کراچی میں زمینوں پہ قبضہ اس وقت کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. بالکل لینڈ اور مافیا اس کے لیے پولیٹیکل سپورٹ لی جاتی ہے, اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر لوگ گھسے ہوئے ہیں. ملک صاحب, فائز صاحب دوبارہ لائن پر ہیں. جو سوال میں نے آپ سے کیا میں چاہوں گا, چونکہ آغاز میں انہی سے کیا تھا. فائز صاحب, میں نے عرض یہ کی تھی دست بدستہ کہ یہ جو سلسلہ ہے پورا, کہ آپ بطور کارکن, بطور عہدیدار, یا فاروق ستار صاحب یا دیگر جو آپ کے عہدیدار ہیں, کیا ان کے لیے یہ پاسبل ہے, اتنی جرت اور ہمت جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں کہ وہ الطاف حسین صاحب کو روک سکیں کہ جناب ایسے بیانات نہ دیا کریں, ان کو مشورہ دے سکیں؟ اچھا, نمبر ون حیدر یہ کہ آپ نے وہی پرانے الزامات ہی دہرائے, کوئی آپ نے نیا پروگرام نہیں کیا, وہی پرانے الزامات پر آپ پروگرام چلا رہے ہیں. یہ ویڈیوز ہے, اگر الطاف بھائی نے, ہم نے کہا کہ سوری الطاف بھائی نے بار بار کی, اگر ہو بھی گیا تو میں سوری کیوں نا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ کہا, سنیں میری بات کو نا, اب میری بات کو سنیں گے نہیں سنیں گے, اگر الطاف بھائی نے کہا کہ ڈرل کر دیں, بھیجا نکال دیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ ایسا امپلیمنٹ آپ نے دیکھا آج تک؟ اگر آپ آفتاب احمد کی لاش دیکھ لیں تو یہاں تو امپلیمنٹ ہوا ہے, گھروں سے لوگوں کی لاشیں گھروں میں دی گئی لاشیں. یار اگر اللہ نہ کرے یا جتنے لوگ بیٹھے ہیں, اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ کسی گھر کے اندر, کسی آپ لوگوں کے گھر میں کوئی ایسا واقعہ ہو, تو پھر میں آپ کے جذبات, آپ کا ریئیکٹ پوچھوں گا. مثال کے طور پر غازی رشید صاحب بیٹھے ہیں اسلام آباد میں, بیٹھ کے وفاق کو چیلنج کیا ہے. ایک غازی فورس انہوں نے بنائی ہے جنہوں نے پاکستان آرمی کے لوگوں پر حملے کیے, پورے پاکستان میں دھماکے کیے, ان کو کسی نے روکا؟ اچھا ہم تو صرف کہہ رہے ہیں, لیکن اس کا امپلیمنٹ آپ کو کہیں نہیں دکھے گا. اچھا پھر اس طرح نصر اللہ صاحب نے ایک بات کہی کہ تطہیر کا عمل, بالکل نصر اللہ صاحب, ایم کیو ایم نے, الطاف بھائی نے پارٹی میں بار بار تطہیر کا عمل کیا ہے. 1992 سے پہلے تطہیر کا عمل کیا, جن کرمنل کو نکالا ان کرمنل کو لا کے بٹھا دیا گیا حقیقی صورت میں, پھر ان سے قتل عام کراچی کے اندر کروایا گیا, پھر اس کے بعد دوبارہ تطہیر کا عمل کیا تو آپ نے دیکھا انہی جن کرمنلز کو نکالا تو ان کو لا کے ڈیفینس کے اندر بٹھا دیا گیا. تو کوئی ان سے بھی سوال کرے گا کہ جن کو ہم نکال لیں, جن کرمنل کو, ان پہ آپ ہاتھ کیوں رکھ رہے ہیں, آپ کس آئین اور کس قانون کے تحت ہاتھ رکھ رہے ہیں؟ الطاف بھائی نے کہا ضرور غصے کے اندر, پھر سوری بھی کر لی. کہیں آپ کو یہ امپلیمنٹ نہیں دکھا ہوا کسی کا بھیجا نکال کے کھا گیا اس کا, ایسا غصے میں ضرور رکا ہے وہ. اس لیے غصے میں کہنے کی وجہ یہ کہ الطاف حسین بھائی روحانی باپ کا درجہ رکھتے ہیں. بہت سنگین بات ہے, روحانی باپ ہو یا اصلی باپ ہو, وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتا. ساجد صاحب پلیز آپ الفاظ سے مت کھیلیے سر, ایسے نہ کیجیے, زیادتی ہوگی. بھیجا نکال, مطلب کون سا روحانی باپ ہے, کون سا ایسا اصلی باپ ہو جو اپنے بچوں کو یا اپنے, یہ تو دھمکی ہے, اس پر تو سر حدیں جاری ہوتی ہیں ایسی دھمکیوں کے اوپر. آپ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں اپنی عوام کو, تو پھر فورس تو آئے گی نا. دیکھیں ایسا نہیں ہے ہرگز بھی. دیکھیں آپ ایک بات کہہ رہے ہیں, اس کا میں جواب دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کا پریکٹیکل دیکھا, اگر الطاف بھائی نے کوئی ایسی بات کہی نہیں نا, فوری الطاف بھائی نے سوری بھی کی ہے. میں بول رہا ہوں کہ یہ تمام یہ اس چیز کا ریئیکشن ہے. طور پر آپ بولیں بار بار الطاف بھائی الفاظ دہراتے ہیں, تو بار بار آپریشن کو کرتے ہیں ان کے خلاف. ہمارے پاس آج 10 سال سے آپریشن کراچی میں ہو رہا ہے, 30 سالوں سے. کیا کرمنل ختم نہیں, کتنا کرمنل آ گیا ہے کراچی کے اندر؟ اس وقت جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ نئے جو سی ایم ہیں, اس کا مطلب یہ ہو کہ ان کی حلف برداری کی تقریب چل رہی ہے, اس کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم سہولت مرزا کا جو وہ ایک خاص جی چلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی طرف ہم جائیں گے. وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا. شکریہ میں آپ کا ادا کروں گا تمام مہمانوں کا. ناظرین, سہولت مرزا کو جب ڈسون کیا گیا اس کے خاص بیان کے بعد, جو کہ پھانسی سے چند دن قبل کا تھا, جس میں انہوں نے ان الزامات کو دہرایا جو ایک دفعہ پہلے وہ کر چکے تھے, وہ ہم آپ کو دکھائیں گے, لیکن ہمارے پاس وقت بھی کم ہے. میں تمام کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. امجد صابری پہنچے جیل میں ایک تقریب کے دوران, اور وہاں پہ سہولت مرزا کیا کر رہے تھے یہ ملاحظہ کیجیے. بھائی